اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع پہ میں گفتگو کروں گی وہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی دکھ بھرا موضوع ہے، جس نے بہت سارے گھروں کو تباہ کر دیا ہے، بچوں کو اپنے باپ کی شفقت سے محروم کر دیا ہے، اور عورتیں ایک قسم کی مشقت میں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ موضوع ہے طلاق۔ قرآن پاک میں جو ہدایات طلاق کے لیے دی گئی ہیں ان کا ایک خلاصہ میں پہلے پیش کرتی ہوں، پھر ان کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف واضح لفظوں میں سورۃ البقرہ اور سورۃ الطلاق میں طلاق دینے کا ایک طریقہ وضع کیا ہے، سکھایا ہے۔ طلاق کس وقت دینی ہے اور کس طرح دینی ہے۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کی کوئی ناچاکی ہو جائے، سب سے پہلے تو خاندان کے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان کوئی ناچاکی ہو گئی ہے تو اس کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ پھر بھی کسی طریقے سے نہ سمجھیں تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دو گواہ مقرر کر کے، جس طرح کے شادی کے لیے گواہ مقرر کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے دو گواہ مقرر کیے جائیں گے۔ ان کے سامنے پہلے ایک دفعہ طلاق دی جائے گی، اور طلاق دینے کے بعد یعنی وہ لفظ ادا کرنے کے بعد عورت جو ہے وہ اسی گھر میں رہے گی، اور اس کا خرچہ بھی اس کا شوہر ہی ادا کرے گا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی رہائش کا انتظام کرے گا، اور وہ اسی گھر میں رہے گی۔ یہ مدت جو ہے 3 ماہ کی ہے۔ اس دوران اگر ان کو آپس میں کوئی صلح صفائی ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ اب اگر خدا نخواستہ کچھ عرصے بعد پھر ان میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، پھر یہی پروسیس کیا جائے گا، اسی طریقے سے 2 گواہ مقرر کیے جائیں گے، اور ان کے سامنے یہ اقرار کیا جائے گا کہ ان کے درمیان اب ناچاکی ہو گئی ہے اور یہ طلاق ہو گئی۔ لیکن اب پھر وہ اگلے 3 ماہ بھی وہ عورت اسی گھر میں رہے گی، اس کا خاوند ہی اس کا خرچہ بھی برداشت کرے گا۔ یہ تو وہ بات ہو گئی جو طلاق کس طرح دینی۔ اب دینی کس وقت ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتا دیا ہے کہ طلاق اس وقت ہوگی جب عورت پاکی کی حالت میں ہوگی، ناپاکی کی حالت میں طلاق نہیں ہوگی، لیکن اس کا پروسیس یہی ہوگا۔ اب اگر عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ اس کو چھپائے گی نہیں، اور وہ اسی گھر میں رہتے ہوئے اس بچے کا باپ اس کا خرچہ اٹھائے گا، عورت کا بھی اور اس بچے کا بھی۔ اور دوسری دفعہ میں وہ 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی اگر ان میں کوئی صلح صفائی نہیں ہوتی تو پھر تیسری بار وہی پروسیس کیا جائے گا، 2 گواہوں کے سامنے تیسری بار طلاق ہوگی، لیکن وہ 3 ماہ گزرنے کے بعد۔ دوسری بار دی گئی طلاق کے مقررہ دن بھی اگر پورے ہو جاتے ہیں اور پھر بھی صلح صفائی کی کوئی صورت نہیں نکلتی، تو اب جو تیسری بار ہوگی اس میں عورت کا یہ حق ختم ہو جائے گا۔ اب وہ چاہے تو اپنی عدت اسی گھر میں پوری کر سکتی ہے، چاہے تو اس گھر کو چھوڑ کے جا سکتی ہے۔ جانے کے بعد بھی اگر اس کے کوئی ایسا امکان ہے، بچہ ہے یا بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس کا خرچہ، اس کے دودھ کا خرچہ، اس کے جتنے اخراجات ہیں، جب تک 2 سال کا بچہ نہیں ہو جاتا وہ اخراجات اس بچے کا باپ ہی اٹھائے گا۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر اس کے شوہر نے اس کو کوئی تحفے دیے ہوئے ہیں تو وہ اس سے وہ واپس نہیں لے سکتا، چاہے وہ مکان کی صورت میں ہے، پیسوں کی صورت میں ہے، گاڑی کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں ہے۔
وہ چیزیں اس عورت کی ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گی۔ اب یہ ہے ایک مختصر سا خاکہ کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو خامند بازو سے پکڑ کے عورت کو باہر نکال دیتا ہے، جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی، اور وہ اتنا غصے میں بھرا ہوتا ہے کہ جب تک اس عورت کے سارے خاندان کو یہی لفظ نہ کہہ دے اس کی تسلی ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ کس لیے ہے کہ یہ وہ احکامات جو میرے رب نے ہمیں دیے ہیں، اور ہمارے پاس پوری ایک کتاب موجود ہے جس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو دیکھتے نہیں ہیں، اور اس کے مسائل سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر جب ایک ہی دفعہ میں 3 بار کہہ دیتے ہیں جی اور جاؤ تمہیں طلاق ہے، اور گھر سے نکال دیتے ہیں، 2-4 دن بعد جب گھر کے مسائل سر اٹھاتے ہیں اور بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر آپ دوڑے پھرتے ہیں جی کسی طرح کہیں سے حلالہ کرا لیں اور عورت ہمارے گھر واپس آ جائے۔ تو جب ایک طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ 3 ماہ اس کو گھر میں ہی رکھو تو اس کا مقصد یہی ہے کہ شاید کوئی صلح کی صورت پیدا ہو جائے۔ یہ مختصر سا ایک نقشہ ہے، ایک خاکہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ اب سورۃ طلاق کی آیات جن میں یہ سارا اللہ تعالیٰ نے ہدایات ہمیں دی ہوئی ہیں ان کا ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں، تو آپ اس پہ بھی غور کریں اور سمجھیں چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر۔ عدت پر کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پاکی کی حالت میں ہوں، اور گنتے رہو عدت کو، اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا، مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے۔ طلاق 2 بار ہے، یعنی ایک دفعہ 3 ماہ کے لیے اور ایک دفعہ پھر 3 ماہ کے لیے، اور مت نکالو ان کو گھروں سے۔ یہ کتنی بڑی ایک ہدایت ہے، حکم ہے رب کا کہ ان کو گھروں سے نہیں نکالو۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بازو سے پکڑا باہر نکال دی، اور وہ بھی نہ نکلیں مگر جو کریں سری بے حیائی۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت کسی برے کام میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہو، تو نہ تو عورت اس گھر سے نکلے نہ اس کا خامند اس کو اس گھر سے نکالے، اسی گھر میں رہیں گی وہ۔ اور یہ حدیں ہیں باندھی ہوئی اللہ کی، اور جو کوئی بڑے اللہ کی حدوں سے تو اس نے برا کیا اپنا۔ اب جب آپ ایسے نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، یہ یاد رکھو، جب یہ کام نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، اپنا برا کرو گے۔ اس کو خبر نہیں شاید اللہ پیدا کر دے اس طلاق کے بعد نئی صورت۔ یعنی اگر وہ گھر میں رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ پہلی طلاق کے بعد کوئی صورت صلح کی ہو جائے، اور پھر وہ آپس میں اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ پھر جب پہنچے اپنے وعدہ کو تو رکھ لو ان کو دستور کے موافق، یا چھوڑ دو ان کو دستور کے موافق، یعنی جو اس وقت معاشرے کے دستور ہیں، یعنی کچھ دے دلا کے، یعنی جتنا کسی کی توفیق ہے۔ کوئی بہت امیر ہے تو اس کے مطابق، کوئی غریب ہے تو اس کے مطابق کچھ نہ کچھ دے کے عورت کو رخصت کرے گا، خالی ہاتھ نہیں کرے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو وہ جہیز اپنے لے کے آئی ہوتی ہے اس کو بھی لوگ رکھ لیتے ہیں اور عورت کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اور نہ صرف عورت اکیلی ہو جاتی ہے بلکہ بچوں کو بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور عورتیں، آپ ارد گرد نگاہ ڈال کے دیکھیں ذرا، کتنی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، ان کے جو خامند ہیں انہوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا ہے۔ تو اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، ذرا اس کو بھی دیکھیں۔ اور گواہ کر لو 2 معتبر اپنے میں کے، اور سیدھی ادا کرو گواہی اللہ کے واسطے۔ یعنی جو گواہ کیے ہیں وہ بھی جھوٹ نہ بولیں، وہ بھی کہیں کہ یہ باتیں ہمارے سامنے ہوئی ہیں اور یہ فیصلے ہوئے ہیں۔ گواہ کو بھی
سچ بولنا ہے، گواہ بھی دو ہوں گے معتبر قابل اعتبار دو لوگ۔ یہ بات جو ہے اس سے سمجھ جائے گا جو کوئی یقین رکھتا ہوگا اللہ پر اور پچھلے دن پر۔ جس کو ڈر ہوگا کہ میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے تو وہ یقیناً یہی پروسیجر اپنائے گا جو اللہ نے بتایا ہے، اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے وہ کر دے گا اس کا گزارا، یعنی اللہ سے ڈر کے جو یہ سارا کچھ کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کو پریشان نہیں کرے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا، اس کے کاموں میں بھی برکت ڈالے گا، اس کی صحت میں بھی برکت ڈالے گا، اور روزی دے اس کو جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے روزی دے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں نے کیا محنت کی اور روزی مجھے کہاں سے اللہ دے، کس لیے کہ اس نے اللہ کے احکامات کی پابندی کی ہے۔ اور جو کوئی بھروسہ رکھے اللہ پر اس کو کافی ہے، تحقیق اللہ پورا لیتا ہے اپنا کام، اللہ نے رکھا ہے ہر چیز کا اندازہ۔ اور جو عورتیں ناامید ہو چکی جب حیض سے تمہاری عورتوں میں، اگر تم کو شبہ رہ گیا، ان کی عدت ہے 3 مہینے، اور ایسی ہے جن کو حیض نہیں آیا اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے، ان کی عدت یہ ہے کہ جان لیں پیٹ کا بچہ۔ اور جو کوئی ڈرتا ہے اللہ سے کر دے وہ اس کے کام میں آسانی، یہ حکم ہے اللہ کا جو اتارا تمہاری طرف۔ جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے اتار دے اس پر سے اس کی برائیاں اور بڑھا دے اس کو ثواب۔ یعنی آگے اللہ تعالیٰ کتنی خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ جو یہ پروسیجر کرے گا طلاق کے حوالے سے، یہ جو پروسیجر اللہ نے کہا ہے یہ کرے گا، اللہ اس کے لیے آسانیاں کرے گا، اللہ اس کو رزق دے گا، اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اس بات کو تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، صرف یہ سوچتے ہیں کہ بس جی ہمارا حق ہے عورت کو نکالنا، نکال دو اس کو۔ ان کو گھر دو رہنے کے واسطے جہاں تم آپ رہو اپنے مقدور کے موافق۔ ان کو جن کو آپ ایک دفعہ طلاق دے دی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو گھر دو رہنے کے واسطے جہاں تم آپ رہو، یعنی وہ تمہارے آس پاس کے گھر میں ہونی چاہیے، تمہارے اسی گھر میں کوئی کمرہ ان کو ہونا چاہیے تاکہ ان کی حفاظت بھی رہے اور کوئی صلح کی صورت بھی پیدا ہو جائے۔ اور ایذا دینا چاہو ان کو تاکہ تنگ پکڑو ان کو، اور اگر رکھتے ہو پیٹ میں بچہ تو ان پر خرچ کرو جب تک جنے پیٹ کا بچہ۔ پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہاری خاطر اور سکھاؤ آپس میں نیکی، اور اگر ضد کرو آپس میں تو دودھ پلائے گی اس کی خاطر اور کوئی عورت، چاہیے خرچ دے وسعت والا اپنی وسعت کے موافق، اور جس کو نپی تلی ملتی ہے اس کی روزی تو خرچ کرے جیسا کہ دیا ہے اس کو اللہ نے۔ اللہ کسی پر تکلیف نہیں رکھتا مگر اسی قدر جو اس کو دیا۔ اب اگر عورت کسی وجہ سے دودھ نہیں پلا رہی تو ظاہر ہے کسی اور عورت نے پلانا ہے یا کسی بھی طریقے سے پلانا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ جو زیادہ امیر ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے، جو نہیں ہے وہ اس کے مطابق خرچ کرے، لیکن خرچہ اس مرد کے ذمہ ہے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی قدر جو اس کو دیا۔ اب کر دے گا اللہ سختی کے پیچھے آسانی۔ اگر ان احکامات کی پابندی کرو گے تو اگر تم کوئی تکلیف بھی ہے، یہ جو تکلیف گھر ٹوٹنے کی آ رہی ہے، اللہ اس کو بھی آسان کر دے گا۔ اور کتنی بستیاں کہ نکل چکی حکم سے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے، پھر ہم نے حساب میں پکڑا ان کو سخت حساب میں اور آفت ڈالی ان پر بن دیکھے آفت۔ اب اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی تو وہ بستیاں کی بستیاں تباہ ہو گئیں۔ ہم قرآن پاک میں کتنی بستیوں کا ذکر پڑھتے ہیں۔ بنا رکھا ہے اللہ نے ان کے واسطے سخت عذاب، سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو۔ عقل سب سے بڑی بات ہے، سمجھو ان باتوں کو جن کو یقین ہے۔ بے شک اللہ نے اتاری ہے تم پر نصیحت، رسول ہے جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو اللہ کی آیتیں، کھول کر سنانے والی۔ یعنی یہ قرآن پاک جو اللہ نے اتارا ہے، یہ اپنے رسول کے ذریعے جو اتارا ہے، اس میں ہر بات اللہ نے کھول کھول کر بیان کی ہے، واضح طور پہ بتا دی ہے، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کو سمجھو، عقل جو اللہ نے دی ہے اس سے کام لو، تاکہ نکالو ان لوگوں کو جو یقین لائے اور کیے بھلے کام اندھیروں سے اجالوں میں۔ اندھیرا کیا ہے؟ جہالت ہے۔ جہالت کیا ہے؟
کہ آپ وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہوا ہے، یہ جہالت ہے۔ اور اگر اللہ کے احکامات پہ چلو گے تو یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہی روشنی عطا کرتا ہے جب وہ اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کچھ بھلائی، اس کو داخل کرے باغوں میں، نیچے بہتی ہیں جن کے نہریں، سدا رہیں ان میں ہمیشہ، البتہ خوب دی اللہ نے اس کو روزی۔ دیکھیں اللہ کتنا بڑا انعام دے گا جو یہ پروسیجر اپنائیں گے جو اللہ نے بتایا ہے، تو اس کے بدلے میں دنیا بھی آسان کرے گا، روزی بھی کھول کے دے گا، اور آخرت کی بھی خوشخبری دے رہا ہے کہ آخرت میں کیا کچھ ملے گا۔ اللہ وہ ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور زمین بھی اتنی ہی اترتا ہے اس کا حکم ان کے اندر، تاکہ تم جانو کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور اللہ کے علم میں سمائی ہے ہر چیز کی۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ کوئی کرتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اور ایسی ہی ہدایات سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 227 سے 242 میں دی گئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک باتیں میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ جب طلاق دی تم نے عورتوں کو، پھر پورا کر چکے ہیں اپنی عدت کو، تو اب نہ روکو ان کو اس سے کہ نکاح کر لیں اپنے انہی خامدوں سے، جب کہ راضی ہو جائیں آپس میں موافق دستور کے۔ یعنی اگر وہ عورت کسی اور جگہ شادی کر لیتی ہے اور پھر وہ چاہتی ہے کہ پہلے خامن سے، تو پھر اس کو نہیں روکا جائے گا۔ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے کہ جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ یہ باتیں وہی مانے گا جو قیامت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہی مانے گا یہ باتیں۔ اس میں تمہارے واسطے بڑی ستھرائی ہے اور بہت پاکیزگی، اور اللہ جانتا ہے تو اور تم نہیں جانتے۔ اور بچے والی عورتیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 برس پورے، جو کوئی چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت۔ اور لڑکے والے یعنی باپ پر ہے کھانا اور کپڑا ان عورتوں کا موافق دستور کے۔ تکلیف نہیں دی جاتی کسی کو مگر اس کی گنجائش کے موافق، نہ نقصان دیا جائے ماں کو کہ اس کے بچہ کی وجہ سے، اور نہ اس کو کہ جس کا وہ بچہ ہے، یعنی باپ کو اس بچے کی وجہ سے۔ عورت کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ناچاکی ہو گئی ہے تو بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہ باپ کی طرف سے نہ ماں کی طرف سے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے؟ تو ہمیں اس کو پڑھ کے، اس کو سمجھ کے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے بیان میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، سب سے پہلے میں اپنے اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اور اگر کوئی اس میں کمی بیشی ہے تو اہل علم سے رہنمائی کی درخواست گزاروں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے، آمین۔